بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ویلاگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک بڑی پرانی سی مثال دینے لگا ہوں۔ یہ کسی کی ذات کے لیے ہے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے اوپر اٹیک ہے۔ یہ ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہوگا معاشرتی برائیاں، پاکستان کے اندر معاشرتی برائیاں۔ غور سے سنیے گا، کوشش کیجیے گا آپ ویلا کو پورا سنیے، اور اگر مزہ آیا تو اس کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے گا، اور پی ٹی آئی اوورسیز نیوز جس کے اوپر میں یہ لگا رہا ہوں اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں جب ٹریکٹر ٹرالی نہیں ہوتی تھی تو اس وقت جو گنا ہے وہ شوگر ملوں تک پہنچانے کے لیے بہت بڑے گاڑی جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا، جس کے آگے 2 سنڈے لگے ہوتے تھے، جو وزن بھی اتنا لادہ ہوتا تھا اس کے اوپر کہ جس کی انتہا نہیں، جتنا میکسیمم وزن ہو سکتا تھا وہ لوڈ کرتے تھے زمیندار، اور اس کو شوگر مل کی طرف لے کے جاتے تھے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو کہ اس گڈ کے نیچے جہاں مالک چل رہا ہوتا تھا یا بیٹھا ہوتا تھا گڈ کے اوپر ساتھ ہانک آتا تھا ان سانڈوں کو، تو اس گڈ کے نیچے ایک کتا بھی ہوتا تھا، اور کتے کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کو احساس پھولا ہوتا تھا، اور کتا یہ سمجھتا تھا یہ سارا وزن میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، یہ گھر نہیں چل سکتا، یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو انسان بھی اس کتے سے میں مثال دے رہا ہوں، اس نے کوئی وزن نہیں اٹھایا ہوتا تھا، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کا بھی سانس پھولا ہوتا تھا کہ یہ وزن میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلمان ہیں، ہمارا بوجھ، ہماری زندگیاں رب العزت چلاتا ہے۔ عزت، دولت، سے تندرستی یہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے۔ اب جو معاشرتی برائیوں کی میں بات کرنے لگا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے اندر ایکسٹینشن اور مدت ملازمت میں توسیع، اس کو اتنا اس کے اوپر ورک کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن لینی ہے۔ ہاں وہ ہمارے سیاستدان آئے، ہاں وہ بینکرز تھے، اور بڑے بیوروکریٹ سے جو ملازم تھے بڑے محکموں میں، ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ملٹری کے بڑے عہدیدار جنرلز آئے، سب نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہی۔ کیوں؟ کیا آپ کو اپنے پیچھے جو پڑھے لکھے، سمجھدار، تجربہ کار، جن کی حق جن کا پہنچتا ہے، کیا آپ ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یا آپ کی اپنی کو خواہشات یا لالچ ہے؟ اور یہی حال تمام محکموں میں ہے۔ کوئی بینکر ہے تو وہ ایکسٹینشن لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہے، افسر ہے، کوئی پولیس میں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد بھی مجھے 2-4 سال مل جائیں۔ کیوں؟ پہلے دور میں تو شاید لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ تو پاکستان میں پرائیویٹ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نکل کے آ رہے ہیں، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے، 25 کروڑ عوام ہیں اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر ایکسٹینشن کیوں؟ پھر مدت ملازمت کے لیے جو گنونا کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کیوں؟ ہمارے موجودہ جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل بنے ہیں جناب عاصم منیر صاحب، وہ تو حافظ قرآن بھی ہیں، اور ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، احادیث اور قرآن کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب آپ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے آپ سے پہلے آئے انہوں نے معاشرے کے ساتھ ناانصافی کی،
ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جن کا حق پہنچتا تھا. ایک آرمی چیف بہت بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کے ساتھ انصاف کریں، بلکہ جو موجودہ گورنمنٹ آپ لے کے آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، ان کو بھی کہیں کہ کسی بندے کو جو ریٹائر ہو جائے اس کو گھر جائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لائف کو انجوائے کرے، اور ان کو دوبارہ ان کی مدت ملازمت میں نہ توسیع دی جائے، نہ ہی ہم مزید ان کو عہدہ دیا جائے. نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ لگا دیا، کیونکہ یہ نا انصافی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ نومبر کے اندر چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو آپ ایک انوکھی مثال کیمپ کریں جو پہلے نہیں ہوئی. آپ اعلان کریں کہ میری مدت ملازم ختم ہو رہی ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی میرے پیچھے سینئر ہے وہ میری جگہ پہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف بنے. معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کی عزت کریں گے. آپ قرآن کے حافظ ہیں، انصاف کیجئے گا. میری بات پر غور ضرور کیجئے گا کہ کیا معاشرتی برائیوں میں ایک حافظ قرآن بھی حصے دار ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سفارش، رشوت، ملازمت میں توسیع، پیسے دے کر ملازمتوں کا ایک تانتا بنا ہوا ہے. معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں وہ روز اس کے اوپر ایک ویلاگ کروں، جگاؤں اپنے معاشرے کو کہ جاگو پاکستانیوں، اپنے اندر جھانکو. اور جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جب ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو چھوڑ دو. آئندہ آنے والے، پیچھے آنے والوں پہ اعتماد کریں. آپ لوگ اپنے سے جونیئر پر اعتماد نہیں کرتے. اعتماد کرتے ہوتے تو ہر آرمی چیف ایکسٹینشن نہ لیتا. یہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ معاشرتی برائیاں کب ہوں گی؟ جس طریقے سے رشوت، چور بازاری، دان دوسری سے یہ بھی دور گزر رہا ہے. اور ایک عمران خان آیا، اس نے کوشش کی کہ میں معاشرے کے اندر انصاف لاؤں، انصاف کا بول بالا ہو. عدالتیں تک انصاف نہیں دیتی. جعلی گواہان. آپ توجہ اس طرف دیں کہ میں نے اور ہم سب نے معاشرے کو کس طرح بہتر ہے، معاشرے کی ہم نے تربیت کیسی کرنی ہے. کوئی آیا پاکستان کے اندر 78 ایئر کے اندر جو آگے لوگوں کو یہ بتائے کہ آپ چینی کم کھاؤ، جو لوگوں کو آپ کو یہ بتائے کہ دودھ میں پانی مت ڈالو. ایک ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے، یہ کمشنر جو ہوتا ہے، وہ ضلع کا مالک ہوتا ہے. ان کا نہیں فرض بنتا کہ وہ بازاروں میں جائیں اور جہاں پہ سرخ رنگ ملا مرچیں بکتی ہیں، جہاں پانی ملا گندا پانی ملا دودھ بکتا ہے، اس کی روک تھام کریں. ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اتنے بڑے تعداد میں، اس کو روکیں. جنرل صاحب آپ ایک مسائل کام کریں. اور میاں نواز شریف و شہباز شریف صاحب، آپ تو نون لیگ کے سربراہ ہیں، زرداری صاحب، بلاول، آپ سب لوگوں سے میں مخاطب ہوں. معاشرتی برائیوں کا کم کریں. یہ نہ سور ہے، اور یہ ایسا دیمک ہے، ایسا کینسر ہے جو پاکستانی معاشرے کو کھاتا جا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے پاکستانی معاشرے کو. بے راہ روی کا شکار ہو چکا یہ معاشرہ. کسی کی پرواہ نہیں. کوئی جو طاقتور ہے وہ جو کمزور ہے اس کے اوپر اپنا پورا روب ڈالتا ہے. اس لیے کہ جب اوپر سے انصاف نہیں ہوگا تو نیچے بھی انصاف نہیں ہوگا. ہمیشہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، ہمیشہ انصاف اوپر سے شروع ہو تو نیچے تک رہتا ہے. جب اوپر انصاف نہیں ہوگا، جب اوپر معاشرہ اور رول آف لا نہیں ہوگا تو نیچے بھی نہیں ہوگا. آپ غریب لوگوں کو پکڑ کے اندر بند کرتے ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ کو اپنے اندر کیا ہوا ہے، وہ بھی 200 سے اوپر جعلی مقدمہ پر. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کب ختم ہوگا یہ؟ کب تک یہ گندا کھیل چلتا رہے گا پاکستان کے اندر؟ کوئی تائے خدا کا واسطہ جو اس معاشرے کو ٹھیک کرے. اس 25 کروڑ عوام کا سوچیں، اپنی ذاتوں کا، اپنی کوٹھیوں کا، اپنے بینک بیلنس کا، اور بیرون ممالک میں اپنے جائیدادوں کا مت سوچیں.
کہ وقت آ گیا ہے کہ معاشرے کا سوچیں، ہم نے پاکستانی قوم کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم کو ان کے معاشی حالات کیسے بہتر کرنے ہیں۔ جب ان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو معاشرہ بھی شاید بہتری کی طرف جائے، لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ایک سربراہ جو ہے وہ ایک مخلص اور محب وطن پاکستانی آئے گا۔ ایک مثال یاد آ گئی، میں چائنا گیا بڑے سال پہلے، بہت سال پہلے، ایک گوانزو ان کا ایک صوبہ ہے، ایک شہر ہے، پینین صوبہ ہے، گوانزو ان کا ایک شہر ہے، بہت بڑا تجارتی شہر ہے۔ میں جب واپس آیا تو مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ ناصر میر آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، چائنا نے کس طرح ترقی کی؟ میں نے کہا یار ایک بات آپ کو بتاؤں، چائنیز کو فرشتے نہیں ہیں، آپ ان کو آلو کا آرڈر دیں وہ آپ کو اس کے بدلے میں چنے دے دیں گے۔ وہ حالانکہ ہم جب مال لیتے ہیں وہاں سے ہم QC رکھتے ہیں، کوالٹی کنٹرولر، اس کو بھی 2.5-3% دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو مال آپ لیتے ہیں، جو چھوٹی کمپنیاں ہیں وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر چائنا نے اس نے ترقی کیسے کی؟ اس کی ایک وجہ تھی، یاد رکھیے میں یہ بات آپ کو کہنا رکھوں، یہ سنیے دوبارہ۔ اس نے کہا پھر چائنا نے ترقی کیسے کی اتنی؟ تو میں نے اس کو یہ بات کہی، وہ حیران ہو گیا میری بات سن کے۔ میں نے کہا بھائی جان، نیچے لوور لیول پر کرپشن اور بددیانتی ہے، لیکن جو سربراہ ہے وہ مخلص ہے ملک کے ساتھ، وہ محب وطن چائنی ہے، وہ جو بھی کرپشن سامنے آتی ہے ان کا گلا بھی اتار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے، پاکستان کے اندر دیانتدار لیڈرشپ نہیں آئی جو معاشرے کے ساتھ ناف کرتی۔ چائنا کی ترقی کا ایک راز ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، ہاں وہ ان کی ملٹری ہو، ہاں ان کے سول گورنمنٹ ہو، وہ ملک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، وہ ملک کے مخلص ہیں۔ اسی لیے تک چائنا آج جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، دنیا کی ایک مضبوط اکانومی ہے، دنیا کی پروڈکٹ کے قبضہ اس کا، پوری دنیا میں میجارٹی پروڈکٹس اس کے ہاتھ سے بنی جاتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے چائنا اور پاکستان کا۔ کاش میرے ملک پاکستان میں ہمارے آرمی چیف اور سربراہ جو آتے ہیں وہ معاشرے کی بہتری کا سوچیں، ایکسٹینشنیں نہ لیں۔ قرآن پڑھ کر بھی آپ ناانصافی کریں گے، مت مایوسی پلائیں، مت ناانصافی کریں۔ حافظ عاصم منیر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، آپ انصاف کیجئے گا اپنے سے جو جونیئر ان کے ساتھ۔ نومبر کو جب ریٹائرمنٹ ہو تو بر بلا آپ ایک پریس کانفرنس کریں، اعلان کریں کہ میری مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور جو پیچھے میرے سینئر ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لوگ آپ کو سلوٹ پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے کہ آپ نے ایک مثال قائم کی۔ بے شک جس طریقے سے ابھی آپ چیزوں کو چلا رہے ہیں وہ ساری پیچھے رہ جائیں گی۔ امید ہے کہ پاکستان کے سربراہ جو آنے والے ہیں، جو ابھی موجودہ ہیں، وہ میری اس بات پر غور کریں گے کہ ہم نے معاشرے کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ جب آپ معاشرے میں انصاف کا بالا بولا کریں گے، جب انصاف کا بال بولا ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا نیچے سے اوپر تک۔ جو ملازم اپنے عہدے کے منتظر ہوتے ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا۔ اور خدا کے واسطے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، آپ جا کے کوئی اور کام کریں، معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کے کام کریں، تعلیم کا کام کریں، بیٹھک کریں، لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں، ان کو مشورے دیں، ان کی زندگیاں بہتر کریں، نہ کہ اپنی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن تر ایکسٹینشن۔ یہ سلسلہ اللہ کرے بند ہو جائے۔ میں اسی کے ساتھ یہی کہوں گا کہ پاکستان میرا ملک ہے تو پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ پاکستان زندہ باد۔